صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ پیچھے جو آیتیں مکمل ہوئی ہیں سورہ آل عمران کی، وہ آیت نمبر 90 پر 7 ہے۔ آج کی اس مجلس میں 4 آیتوں کی تفسیر ہوگی، آیت نمبر 90 پر 8، 90 پر 9، 100، 101۔ ان 4 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے آج کی تفسیر کے لیے۔ گزشتہ جو آیتیں گزری تھیں اس کے اندر کعبۃ اللہ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے وہ کتنا بابرکت گھر ہے، اور اس میں داخل ہونے والے امن میں آ جاتا ہے، وہاں رہ کر قتال کرنا، جنگ کرنا، اس کے تعلق سے، اور حج کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ درس میں گزر چکی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہمارے سامنے گزری تھیں وہ یہود و نصارہ کے غلط عقائد کے تعلق سے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اس بنیاد پر کہ کعبۃ اللہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ درمیان میں کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اس کے بعد پھر حکم آ گیا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس کو لے کر یہود جو ہے بہت ہی زیادہ پروپگنڈا کر رہے تھے، اور بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ نے ان تمام کی تردید فرمائی۔ آج پھر ہمارے سامنے یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیتوں کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتے ہیں، تمہارے سب کاموں کی اللہ کو اطلاع ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین،
اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ رب العزت کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ یہ 4 آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اس میں یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے کچھ فاسد اور کچھ باطل کاموں کی باتوں کی اللہ رب العزت تردید کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ یہودی جو کہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، ان کی کوششیں ہوتی تھی کہ بھئی کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیں۔ یہودیوں کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کو ہجرت کر کے چلے گئے۔ جانے کے بعد وہاں 2 قبیلے بہت زیادہ تعداد میں تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ بہت ہی پرانے قبیلے تھے، پرانے خاندان تھے، اور ان کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں مدینے کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ یمن کے رہنے والے تھے، یمنی قبیلے اور یمنی خاندان تھے۔ بہت سال پہلے مدینہ منورہ کو آ گئے، آ کر وہیں زندگی بسر کرنا شروع کر لیے، تو وہیں جو ہے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، دونوں قبیلوں میں، دونوں خاندان میں کسی ایک معمولی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا اتنا زیادہ ہوا کہ دونوں خاندانوں میں، دونوں قبیلوں میں جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ اور وہ جنگ جو ہے مفسرین فرماتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مکمل 120 سال تک باقی رہی۔ صرف معمولی بات کے اوپر جھگڑا شروع ہوا، وہ جھگڑا جنگ کی صورت میں تبدیل ہوا، اور وہ جنگ مکمل 120 سال تک ان 2 قبیلوں کے درمیان باقی رہی۔ دونوں قبیلے جب بھی آپس میں دونوں قبیلوں کا جو ہے میل ہوتا، یعنی دونوں قبیلے آمنے سامنے ہوتے تو لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، جنگ ہوتی تھی۔ تو 120 سال کا زمانہ گزر گیا، اور اس سے یہودی بہت فائدہ اٹھاتے تھے، اپنا مفاد جو ہے پورا کر لیتے تھے، اپنے اغراض اس اوس اور خزرج کے دشمنی کو سامنے رکھ کر اپنے مقاصد پورے کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہوا، اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ بھئی جتنے بھی اختلافات ہوں تمام اختلافات کو ختم کرو، تمام اپنے جو ہے لڑائیوں کو ختم کرو، سارے مسلمان ایک بن کر رہو، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں میں معاہدہ کرا دیا، یعنی دونوں قبیلوں میں یہ بات طے کرا دی کہ بھئی آج کے بعد سے ہم دونوں قبیلوں میں کسی قسم کی کوئی رنجش باقی نہیں رہے گی، کسی قسم کی کوئی دشمنی باقی نہیں رہے گی، دونوں قبیلے ایسے رہیں گے جیسا کہ دیکھنے والے کو ایک ہی قبیلہ اور ایک ہی خاندان سمجھ میں آئے، ایسا ہم لوگ رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر محنت کر کے یہاں تک ان کو لا کر کھڑا کیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک آدمی تھا یہودی، شماس بن قیس اس کا نام تھا، تو اس نے دیکھا ایک مجلس میں اوس کے لوگ بھی ہیں اور خزرج کے لوگ بھی ہیں، دونوں قبیلے والے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر آرام سے بات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا، چونکہ یہ یہودی تھا، اس کو ہضم نہیں ہوئی بات، تو اس نے سوچا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ان دونوں قبیلوں میں پھر لڑائی جو ہے شروع کرا دیں۔ تو اس نے کیا کیا، بعض تفسیروں میں بات آتی ہے کہ پرانے زمانے میں اوس اور خزرج دونوں خاندانوں میں جب لڑائی کا موقع آتا تو اس زمانے میں اشعار پڑھے جاتے تھے،
اور ان اشعار میں اپنے قبیلے کا نام اونچا ہوتا تھا اور سامنے والے قبیلے کا نام نیچا کر دیا جاتا تھا، اس طرح کے الفاظ اس میں تھے۔ تو وہ اشعار جو ہے شماس ابن قیس نے کیا کیا، وہاں جا کر وہ اشعار پڑھنے لگا۔ اور بعض تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے بات کہ اس نے خود نہیں پڑھا بلکہ ایک آدمی کو بھیج کر وہ اشعار پڑھایا۔ تو جیسے ہی وہ اشعار مجلس میں پڑھے گئے تو صحابہ میں پھر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی، اور صحابہ کے اندر پھر وہ دشمنی پیدا ہو گئی، صحابہ کے اندر پرانی نفرت پھر پیدا ہو گئی، اور دونوں خاندان جو ہے دونوں طرف ہو گئے، لڑائی اب شروع ہونے والی تھی اور تلواریں جو ہے دونوں طرف سے نکل گئیں۔ تو اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، یہ بات اللہ کے نبی کو معلوم ہوئی کہ بھئی دونوں خاندانوں میں پھر سے جو ہے لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر دونوں خاندان والوں کو، یعنی اوس کو بھی اور خزرج کو، حالانکہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، صحابہ کی مقدس جماعت میں شامل ہو چکے تھے، لیکن کسی آدمی کے بہکاؤ میں آ کر انہوں نے کیا کر لیا، اپنی دشمنی کو تازہ کر لیا۔ تو اب لڑائی ہونے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر دونوں خاندانوں کو جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ڈانٹا، تنبیہ فرمائی اور کہا کہ ارے میں ایک نبی ہوں، میرے ہوتے ہوئے پھر تم لوگ جو ہے کفر کی طرف جا رہے ہو، کیا بات ہے یہ؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تو دونوں خاندان جو ہے ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کیے اور گلے ملے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اس کے بعد جو ہے مجلس ختم ہو گئی۔ تو یہ جو ہے شماس ابن قیس ایک یہودی تھا، اس نے جو ہے اس طرح کرنا چاہا۔ تو اسی بات کی یہاں تردید ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ آسمانی کتاب جس کو ملی ہے اس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، چاہے وہ زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے تورات ہو، چاہے اور آسمانی جو کتابیں صحیفے جس کو کہے جاتے ہیں، وہ صحیفے جن کو ملے ہوں ان تمام لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی اس کا یہی ہے کہ اہل کتاب جب بھی کہا جائے قرآن حدیث کے الفاظ میں تو اس سے مراد صرف اور صرف دو گروہ، دو جماعت ہی جو ہے اس لفظ میں آئیں گے، ایک یہودی اور ایک عیسائی، یہ دونوں، ان دونوں کو جو ہے عام طور سے اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے لم تکفرون بآیات اللہ، تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے علم میں کس چیز کی جو ہے کمی ہے، کون سا علم اللہ کے یہاں نہیں ہے، کس چیز کا علم اللہ کے یہاں نہیں ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کا علم کوئی جو ہے حساب نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ باوجود ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری تمام کاموں کو جانتے ہیں، پھر بھی تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ اور آگے دوسری آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے جو کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو کر ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کے اوپر وہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ محنت کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ کسی بھی طریقے سے اس مسلمان کو کیا کریں، اسلام سے ہٹا دیا جائے۔ یہ محنت جو ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہے، آج بھی جو ہے اس کے اوپر محنتیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ جو ہے سمجھتے نہیں، ہم لوگوں کو جو ہے اتنی جو ہے اپنے اندر جو ہے اتنا شعور نہیں ہے، ہم لوگ ان کی جو ہے سیاست کو، ہم لوگ ان کی چالوں کو نہیں سمجھتے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ کاموں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اگر کچھ کام کریں، چاہے وہ رفاعی کام ہو، چاہے اور کوئی کام ہو، ان کاموں کو لے کر بہت متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی یہاں جو ہے تردید فرمائی ہے، کتنے بھی اچھے کام کریں لیکن اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی عظمت نہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی فضیلت نہیں۔
تو وہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا پورا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے، اسلام سے ہٹا دیا جائے۔ آج کل ہمارے یہاں تو اس سے پہلے بھی بات میں نے عرض کر دی تھی کہ یہودیوں کا یہاں تو ہمارے یہاں نہیں ہے، یہودی قبائل یہودی لوگ یہاں نہیں ہیں، لیکن عیسائی لوگ یہاں بہت زیادہ ہیں، نصارہ لوگ بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں، اور ہمارا شہر اور ہمارا علاقہ جو ہے عیسائیوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، عیسائیوں کے پنجے میں جو ہے جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ایسی محنتیں کر رہے ہیں اور ایسی کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ کر کیا ہو جائے، ہمارے مذہب کو قبول کر لے۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہے محنتیں کر کے لوگوں کے اوپر کوشش کر رہے ہیں۔ جو غریب آدمی ملتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے کپڑے کا انتظام، اس کے لیے جو ہے گھر کا انتظام، یہ سارے انتظامات، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کا علاج کراتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام کام مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کو یہ تمام کام کرنا چاہیے کہ کوئی غریب مل جائے تو اس کی مدد کی جائے، کوئی بھوکا ملے تو اس کو جو ہے کھانا کھلایا جائے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا جائے، کسی کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے رہنے کے گھر کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام کام مسلمانوں کے ہیں، اصل میں مسلمانوں کے ہیں، لیکن آج عیسائی لوگ ان تمام کاموں کو لے کر کیا کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو جو ہے وہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے مذہب کی جو ہے تعلیم دے رہے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے شہر کے اندر عیسائیوں کے اسکول موجود ہیں، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اتنا بڑا شہر اور اتنے بڑے تعداد میں ہمارے آج شہر کے اندر مسلمان موجود ہیں اور کوئی غریب بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے مالدار موجود ہیں جن کے پاس لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا پیسہ ہے، لیکن ان لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ بھئی عیسائی لوگ محنت کر رہے ہیں اور غیر مسلم جو ہے محنت کر رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، چلو ہم بھی جو ہے مسلمانوں کا ایک اسکول بنائیں۔ کسی کو جو ہے اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو آج ہم پورا کام چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے لوگ ہمارے دین کے اندر آ جائیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر کے اندر چرچ کا ایک اسکول چلتا ہے، اور مدرسے کو آتے جاتے ہوئے کئی بچوں کے اوپر میری نظر پڑتی ہے جو کہ مسلمان ہیں، اور ان کے ماں باپ خود جو ہے ان کو اسکول میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر جو ہے شام میں ان کو لے کر جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم اسکول نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ہماری کوشش یہ تو ہونی چاہیے کہ بھئی ایسے لوگوں کے اسکول میں ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، اسلام سے جو لوگ چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں کے اسکول میں ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ اتنا تو کم سے کم ہم کو کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی کام ہم نہیں کرتے۔ بس ہمارے بچے جو ہے پڑھیں، اور کسی بھی طریقے سے ہمارے بچے ہم کو پڑھنا ہے۔ پڑھانے والا کون ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ جہاں ہم اسکول میں بھیج رہے ہیں اس اسکول کا اور اسکول کے اسٹاف کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، اسلام کو وہ لوگ کیسا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس لیے آج ہم لوگ دینی اعتبار سے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں کہ بچپن سے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا ایمان خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دن ہمارے بچے صبح جاتے ہیں، شام ہوتے ہوتے ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ایمان کی حالت میں گھر آ رہے ہیں۔ اس کا کوئی جو ہے ہمیں یقین نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے ضروری ہے یہ تمام محنتیں ہماری ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے یہ تمام محنتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک عادت کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، اسلام سے روکتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے روک رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت ان کے ہر کام سے باخبر ہیں۔ ایسا وہ لوگ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو نہیں جانتے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آگے مسلمانوں کی ایک نصیحت دی جا رہی ہے اور اسی کے اوپر ہم کو عمل بھی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان لوگوں میں سے یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب میں سے،
وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ کفر میں مبتلا کرنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ تم کو کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں تم کیا نہ ہو جاؤ، دھوکہ نہ کھا جاؤ، ان کی باتوں میں نہ پھنسو، بلکہ وہ لوگ اگر کہیں تو ان کی بات کو چھوڑ دو۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں، نبی ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھو، اس کے مطابق کیا کرو، عمل کرو۔ تو اب یہاں جو ہے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اب ہمارے بچے اگر اسکول میں، ان کے اسکول میں جا کر پڑھیں گے تو ان کے عقائد ہمارے بچوں میں آئیں گے۔ ابھی جو ہے کرسمس کا موقع آ رہا ہے، تو بہت سارے ہمارے مسلمان جو ہے، اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ عرض کر دیا تھا کہ غیروں کے جو، چاہے وہ یہودیوں کی عیدیں ہوں، عیسائیوں کی ہوں، یا پھر جو ہے غیر مسلموں کی عیدیں ہوں، ان کی عیدوں کی خوشخبری دینا اور خوش آمد کرنا اور ان کو مبارکباد دینا اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو وہ اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اس لیے اب ہمارا جو ہے سامنے یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو اس مسئلے کو جو ہے بہت ہی سنجیدگی سے لیں، اور اس سے جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود بھی ہیں۔ تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر، یعنی نبی کے اوپر تمہارے سامنے آیتیں اتر رہی ہیں اور تمہارے درمیان نبی موجود ہیں؟ یہ تو حضرات صحابہ کے زمانے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ صرف حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ بھئی تمہارے سامنے قرآن شریف موجود ہے، جس کی تم ہر روز تلاوت کرتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے درمیان میں ہے اور حدیث تمہارے درمیان میں ہے۔ یہ دونوں کے ہوتے ہوئے تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور کوئی بندہ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے گا، وہ آدمی، اس آدمی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ہدایت والے راستے پر اس کو ڈال دیں گے۔ اور جو آدمی ہدایت والے راستے پر آ گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہود و نصارہ سے اپنے تعلقات کو زیادہ جو ہے مضبوط نہ کریں، اور ویسے بھی جو ہے ضرورت ہو جاتی ہے کبھی جو ہے ان سے جو ہے تعلقات رکھیں، لیکن یہ تعلقات کہاں تک ہوں؟ جتنا ہمارا کام ہو اتنا تک جو ہے ہمارا تعلق ہو۔ ویسے تو افضل چیز یہی ہے کہ ان سے تعلق نہ رکھیں، ان سے دوستی نہ کریں، اور ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اگر اس طرح ہم عمل کریں گے تو پھر جو ہے ان کے غلط عقائد ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہود و نصارہ کے فتنوں سے، اور اسی طریقے سے جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے ایمان کے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔